اللہ ہم دوبارہ سے آگے بڑھائیں۔ ڈاکٹر صاحب، تو دعا کے جو آداب پر ہم بات کر رہے تھے اور پھر ہم نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ کس طرح سے دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، دوسروں سے دعا منگوانی بھی چاہیے۔ اچھا، اگر ہم نیکی کی بات کریں، کیونکہ دعا کسی کو دینا بھی نیکی کی زمرے میں آتا ہے، تو اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں اور اسپیشلی دوسروں کو دعا دینا، اپنے بزرگوں کے لیے دعا کرنا اور اسپیشلی ان لوگوں کے لیے دعا اور خیرات کرنا جو دنیا سے جا چکے ہیں، وہ کتنا افضل ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دعا دوسروں کے لیے مانگنے کے لیے حوالے سے آپ جو بات کر رہی ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے پہ جانے لگے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں عمرے پہ جا سکتا ہوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جائیے، لیکن مجھے اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب حضور کا یہ لفظ کہنا کہ اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں یہ بات جملہ جو ہے نا میں زندگی میں نہیں بھول سکتا، اتنی محبت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں، جب حضور فرما رہے ہیں جن کے صدقے دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا، تو پھر تو یہ ایک عام اعلان ہو گیا کہ تمام لوگ جو ہے وہ دعا کیا کریں۔ اور جس طرح آپ نے کہی کہ بزرگوں کے لیے دعا کرنا، یا اس کے اندر ایک اور سوال بھی ایڈ کر لیتے ہیں کہ کس کے وسیلے جلیلے سے دعا مانگنی چاہیے۔ جی، تو اس میں جیسے آپ نے درود شریف کا حوالہ دیا، تو درود شریف میں کیا ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جلیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ بزرگوں کے صدقے، یا اللہ سرکار دو عالم سے صدقے، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ تو یہ تمام جو ہم وسیلے دیتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے برگزیدہ بندوں کا جو ہے وہ نام لیا جاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ، یا اے لوگوں جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو پھر آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہی مطلب ہے نا۔ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو اب کیا مطلب ہے؟ جب میں یہاں بیٹھا ہوں تو کیا میں وہاں مدینہ شریف نہیں جاتا تو میں کیا کروں؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ بھی بیٹھا ہو تو آقا علیہ السلام کے جو ہے وہ صدقے سے دعا مانگے۔ بالکل، اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی ایک خوبصورت ذات فرمائی ہے کہ بعض اوقات ہمارے ہاں ایک بحث سے چھڑ جاتی ہے بعض اوقات کہ بزرگان دین کی آپ نے بات کی، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگان دین سے مانگا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے وہ بہت سارے کنفیوژن آ جاتی ہے۔ تو کیا فرمائیں گے کہ وہ بزرگان دین سے مانگا جا رہا ہے یا اللہ سے مانگا جا رہا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن آپ نے کیا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگی جا سکتی۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک اہم بات ہے۔ جی بالکل۔ تو جو آپ کسی بزرگان دین کے مزار پہ جاتے ہیں، جی، یا ایون کہ آپ کہیں پہ بھی کسی بھی مزار پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے دعا کرتے ہیں، تو آپ نے ان کا وسیلہ دینا ہے۔ یا اللہ یہ بزرگ جگہ ہے، یہاں پہ بزرگ ہستی موجود ہے۔ جیسے قرآن پاک میں آیا نا کہ سورہ بنی اسرائیل کا جو آغاز ہوا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ سبحان اللہ، یعنی یہ وہ مسجد ہے جس کے باہر رحمتیں ہیں، باہر برکتیں ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برکتیں اور رحمتیں تو مسجد کے اندر ہوتی ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے باہر برکتیں ہیں۔ تو اس سے مفسرین نے بیان کیا کہ بیت المقدس کے باہر جو ہے وہ انبیاء کی قبور ہیں، انبیاء کی قبریں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء برگزیدہ بندے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء موجود ہیں، تو وہ جگہ اللہ تعالیٰ نے برکت والی کر دی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں دوسری مثال ملتی ہے کہ جیسے اپنا حافظ صاحب نے ابھی مثال دی تھی زکریا کی، تو حضرت زکریا نے آ کے کیا پوچھا تھا حضرت مریم سے کہ یہ بے موسم پھل آپ کے پاس کہاں سے پڑے؟ تو حضرت زکریا نے دیکھا کہ میری اتنی عمر ہو چکی ہے اور یہ موقع ہے کہ یہاں پہ مریم علیہ السلام جو ہے ایک برگزیدہ اللہ کی بندی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پہ انعام دے رہا ہے، یہ برکت والی جگہ ہے، تو میں یہیں پہ دعا مانگتا ہوں، اللہ دعا قبول فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی ہے کہ اولیاء اللہ سے مانگا نہیں جاتا، مانگا تو اللہ سے جاتا ہے۔ تو اس کنفیوژن کو بڑا خوبصورت طریقے سے انہوں نے کلیئر کیا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے التجا کرنی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ کسی کے لیے دعا کرنا، تو یہ کتنا افضل ہے کسی کے دعا کرنا؟ کہ جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو جب ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ وہ آسمان سے فرشتہ نازل ہو جاتا ہے اور آ کے وہ آپ کی دعا میں آمین کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ آپ کے لیے بھی سیم یہی ہے والا کہ مثلو کا، تو میرے لیے بھی یہی ہے۔ تو کیا یہ ناظرین کو بتائیے کہ جب آپ دعا کریں اس میں بخل نہ کریں، اس میں جو ہے کھولیں اپنی دعا کو اور سب کے لیے دعا کریں گے، کیا فرمائیں گے؟ بالکل، دعا جو ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے سامنے بے بسی کا اظہار ہے، جی، عاجزی کا اظہار ہے۔ تو ابھی جیسے میں نے پہلے حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ جب ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا مانگتے ہیں خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو بہت جلد قبول فرماتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے
اور پھر بھی ہم ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. جی تو دراصل یہ ہماری ان کے ساتھ مخلص ہونے کی دلیل ہے. جتنا اخلاص ہوگا تو اتنی ہی اللہ تعالیٰ دعا کو جلد از جلد قبول فرمائے گا. چنانچہ ایک واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص کو نکال دیا گیا بستی سے, ایک نوجوان کو, اس کی گناہوں کی وجہ سے کہ جی یہ شخص بہت ظالم ہے اور بہت گناہ گار ہے, تو اس کو لوگوں نے بستی سے باہر نکال دیا. ٹھیک ہے. جب وہ جنگل میں گیا تو وہاں جانے کے بعد کافی عرصہ وہاں رہا, کوئی دوست نہیں, کوئی احباب نہیں, کوئی حال لینے والا نہیں, کوئی حال پوچھنے والا نہیں. تو وہ شخص بیمار ہو گیا اور ادھر موت اس کے قریب آ گئی. جی. تو اس شخص نے کہا یا اللہ کہ میں نے جو ہے مجھے سب لوگ چھوڑ کر چلے گئے ہیں, میرے احباب چھوڑ کے چلے گئے, میرے دوست چھوڑ کے چلے گئے, میرے شہر والوں نے مجھے چھوڑ دیا, سب نے مجھے چھوڑ دیا. اگر تو مجھے عذاب دینے سے تیری بادشاہت میں اضافہ ہوتا ہے تو مجھے عذاب دے, ٹھیک ہے. اور اگر مجھے معاف کرنے سے تیری بادشاہت میں کمی ہوتی ہے تو مجھے معاف نہ کر. ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر میں تجھ سے آخری توبہ کرتا ہوں, آخری معافی مانگتا ہوں, تو مجھے معاف کر دے. ٹھیک ہے. یہ کہا اور اس کی جان نکل گئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ موسیٰ جاؤ میرے ایک ولی فوت ہو گیا جنگل میں, اس کے کفن دفن کا انتظام کرو. موسیٰ علیہ السلام جب اور فرمایا کہ جو شخص اس کے جنازے میں شامل ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دے گا. تو سارا شہر آ گیا, اور جب آیا دیکھا تو وہی گناہ گار نوجوان تھا کہ جس نوجوان کو گناہ کی وجہ سے شہر سے باہر نکالا گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ یہ تو وہی شخص تھا جس کو ہم نے باہر نکالا ہے. تو پھر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی بالکل ایسے ہی ہے, یہ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن جب اس نے دائیں دیکھا فرآ یمیناً, بائیں دیکھا فرآ یساراً, دائیں بائیں دیکھا, اور کوئی اس کو نظر نہیں آیا, تو اس نے مجھ کو اس طرح سے پکارا کہ اگر یہ اس وقت پوری دنیا کی بخشش بھی مانگتا تو میں اس کو معاف کر دیتا. یعنی صدقے دل سے دل اور بے بسی کا اظہار جب ہوگا. بالکل ایسے ہی. اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ صدقے دل سے جب بندہ پکارتا ہے اور سب کے لیے بندہ مانگے تو اللہ رب العزت کو پسند ہے یہ کہ اپنے بھائی کے لیے مانگنا, تو اس کے لیے تو اللہ خاص فرشتہ نازل فرما دیتا ہے کہ وہ آمین کہتا ہے. اور اوپر دیکھیں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہ ہو رہی ہو, لیکن جو اللہ کا نورانی فرشتہ آیا وہ جب سیم دعا ہمارے لیے مانگے گا ہمارے حق میں تو وہ اس کی تو اللہ ضرور قبول کرے گا. سم ٹائم آمین صرف نکلتا ہے نا, تو اس کے وسیلے سے اس کی دعا جو ہے وہ اس کے شاید. اور ہم عبد الملک صاحب کی طرف آئیں گے, گفتگو کا جو سلسلہ آگے شروع کرتے ہیں دعا کے حوالے سے. مولانا یہ بتائیے گا کہ بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ کسی کے لیے دعا, ان کے خلاف دعا کرنا شروع کرتے ہیں, تو میں تو سمجھتا ہوں دعا کے ساتھ بد کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ دعا ایک بڑا خوبصورت عمل ہے, عبادت ہے. میں کہتا ہوں کہ کسی کے خلاف دعا کرنا شروع کرتے ہیں. بعض اوقات ہمارے مزاج کے اوپر پورا نہیں اترتا, چھوٹی چھوٹی بات پر ہم کہتے ہیں کہ میں تمہارے خلاف دعا کر دوں گا. تو کیا جو ابھی کل بھی ہم بات کر رہے تھے وہ گدھا گری کے حوالے سے کہ کسی فقیر کو پیسے دینے وہ دعا دیتا ہے, کسی کو آج کل بھکاری جو ہیں ان کو نہ دیں تو وہ کہتا ہے میں تیرے خلاف دعا کر دوں گا. تو ایسے بھی کسی کے خلاف کسی ٹائم بھی اٹھ کے بندہ خلاف دعا کر دیتا ہے, قبول ہو جاتی ہے وہ؟ جی بد دعا سے منع جو ہے وہ کیا گیا ہے, بد دعا نہیں کسی کے لیے بھی کرنی چاہیے. جی ٹھیک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, آپ کا کردار ہمارے سامنے ہے. دیکھیں طائف کے میدان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لعان کیا گیا, پتھر مارے گئے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کی ہے. یہی فرمایا کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون, اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت نصیب فرما کیونکہ یہ لوگ نہیں جانتے. تو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے خام خواہ جو ہے کسی کو بد دعائیں دینا شروع کر دینا یہ غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے لیے کہ یہی فرمایا کہ جو بندہ رمضان کو پائے اور اپنے آپ کو نہ بخشوائے, اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے, ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ممبر کے اوپر بڑی مشہور حدیث ہے کہ پہلا قدم رکھا فرمایا آمین, دوسرا قدم رکھا فرمایا آمین, تیسرا قدم رکھا فرمایا آمین. تو صحابہ کرام یہ پوچھنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا, اس سے پہلے بھی آپ ہمیں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. تو ہم نے یہ پہلی دفعہ یہ معاملہ دیکھا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ 3 دفعہ آمین فرمایا تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آتانی جبرائیل, میرے پاس جناب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ آدمی
ہلاک ہو جائے، وہ بندہ برباد ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی پڑھا جائے اور وہ آپ کے اوپر درود نہ پڑے. جی. اور اسی طرح اس آدمی کے لیے بھی جو رمضان کو پائے اور اپنے آپ کو وہ نہ بخشوائے. بالکل یہ بڑی خوبصورت بات ہے علامہ صاحب کہ رمضان مبارک میں ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے اپنی مغفرت کے لیے، اور سب کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے، اپنے آپ کو بخشوانا بھی ہے.